فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میرا جسم ہوا میں بے ہنگم طریقے سے جولے کھا رہا تھا اور میں نے خود کو مرنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ کان پھاڑ دینے والی گرجدار آواز کے ساتھ ہوائی جہاز میرے برابر سے گزر گیا اور میرے جسم کو لگنے والے ہچکولے بے حد شدید ہو گئے، ساتھ ہی میرے نیچے گرنے کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی۔ میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی، سب کچھ جوں کا توں تھا، میرا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ لمحاتی طور پر میں حیران رہ گیا، میرے زندہ بچ جانے کا معجزہ کیسے رونما ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا، پھر دفعتاً ہی ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا۔ یہ ممکن تھا کہ صرف اولیو ہاورڈ کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے سر گھما کر اولیو ہاورڈ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ مجھے نظر آ گیا۔ اب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ کافی بڑھ گیا تھا، لیکن میں اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی صحیح و سالم تھا اور میری ہی طرح وہ بھی پیراشوٹ سے لٹکا بے ہنگم طریقے سے بری طرح جول رہا تھا۔ خود کو متوازن رکھنے کے لیے وہ بیچارہ ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اسے بھی کوئی گزن نہیں پہنچی تھی۔ میں اور بھی الجھ گیا۔ ہم دونوں میں سے ایک کو ضرور نقصان پہنچنا چاہیے تھا۔ میں اپنے بچنے پر یہ سمجھا تھا کہ شاید جہاز سے اولیو ہاورڈ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہو، مگر وہ بھی زندہ تھا۔ آخر کیوں؟ میں فضا میں جولتا اور ذہن پر زور دیتا رہا۔ میں نے جہاز کی آخری پوزیشن جو دیکھی تھی، اس سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ جہاز سے کسی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ در حقیقت جہاز کا رخ ہم دونوں میں سے کسی کی طرف بھی نہیں تھا، وہ تو ہم دونوں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ مقصد یقیناً یہ تھا کہ ہمارے درمیان سے گزرتے وقت جہاز کے پر پیراشوٹوں کی ڈوریوں سے ٹکرائیں اور ڈوریاں کٹ جائیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ جہاز کے قریب آنے سے ہوا کے زبردست دباؤ نے ہم دونوں کو جہاز سے دور کر دیا تھا اور یوں وقتی طور پر ہم دونوں کی جانیں بچ گئی تھی، ورنہ اگر پیراشوٹ کی ایک بھی ڈوری کٹ گئی ہوتی تو ہم خود کو متوازن نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمارے نیچے گرنے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی اور پھر اتنی تیزی سے اگر ہم نیچے زمین پر گرتے تو ہم دونوں کی ہڈیاں ضرور ٹوٹ جاتی۔ میں نے پلٹ کر جہاز کی سمت دیکھا جو ہم سے بہت دور چلا گیا تھا اور اب چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ جہاز کا نوجوان پائلٹ جو ابھی زیر تربیت ہے ہمیں ہلاک کرنے کی ایک اور کوشش ضرور کرے گا۔ اس پر جنون سوار تھا۔ میں تن بتقدیر ہو گیا۔ اولیو ہاورڈ نے بھی یہی کیا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ جہاز نے فضا میں ایک طویل چکر کاٹا اور اس کا رخ ایک بار پھر ہماری جانب ہو گیا، لیکن اس بار وہ مختلف زاویے سے ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ نوجوان پائلٹ نے پہلی بار کی ناکامی سے فوری سبق حاصل کیا تھا اور دوسری کوشش میں شاید یقینی طور پر کامیابی حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ہماری سمت بڑھنے کا بدلا ہوا انداز اس بات کا گواہ تھا۔ پچھلی بار وہ جس زاویے سے حملہ آور ہوا تھا اس میں ایک وقت میں ایک ہی فرد کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا، جبکہ اس مرتبہ میں اور اولیو ہاورڈ دونوں ہی جہاز کی لائن میں تھے۔ اگر جہاز سیدھا پرواز کرتا چلا آتا تو پہلے میرے چیتھڑے اڑتے اور اس کے بعد اولیو ہاورڈ کا کیما بن جاتا، بعد میں جہاز کا جو بھی حشر ہوتا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ دو افراد سے ٹکرانے کے بعد جہاز صحیح و سالم واپس ایئرپورٹ تک پہنچ سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس جنون پائلٹ نے جہاز ہم سے ٹکرا دیا تو پھر ہماری طرح اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانا پڑے گی۔ تربیتی طیارے کا رخ ہماری جانب تھا اور میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے جلد ہو جائے۔ جہاز طوفانی رفتار سے میری طرف آ رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے اعصاب پر بے انتہا دباؤ پڑ رہا تھا۔ بے یقینی کی اس صلیب پر زیادہ دیر لٹکنا مجھ جیسے آنی اعصاب کے مالک کے لیے بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک دوست کے رحم و کرم پر بے یارو مددگار رہنے کا وہ اعصاب شکن تجربہ میری زندگی کا یادگار ترین تجربہ تھا۔ مجھے ایسا کوئی دوسرا موقع یاد نہیں آتا جب موت اتنے یقینی انداز میں میرے سامنے آئی ہو۔
طیارہ ابھی مجھ سے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اسے مجھ تک پہنچنے میں محض چند سیکنڈ ہی لگیں گے۔ ممکن ہے وقت کے بارے میں نے غلط اندازہ لگایا ہو اور جہاز کو مجھ تک پہنچنے میں 1 منٹ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس بار پائلٹ سے اندازے کی غلطی ہو جائے اور جہاز مجھ سے ٹکرانے کے بجائے میرے اوپر سے نکل جائے، لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اگر بفرض محال جہاز مجھ سے کچھ اوپر سے بھی گزرتا تو کتنے اوپر سے گزرتا؟ چند فٹ سے زیادہ فرق پڑنا ممکن نہیں تھا، اور اس صورت میں پیراشوٹ کی ڈوریوں کا جہاز میں الجھ جانا لازمی امر تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ میرے جہاز سے براہ راست تصادم سے بھی زیادہ ہولناک صورتحال ہوتی۔ موت تو آتی مگر سسک سسک کر، پیراشوٹ کی ڈوریاں یکے بعد دیگرے کٹ جاتی اور پھر میں ہزاروں فٹ کی بلندی سے زمین پر گرتا تو میری ہڈیوں تک کا سرما بن جاتا۔ آزادی فلسطین کے ایک پاکستانی علم بردار کا یہ انجام بڑا عبرت ناک ہوتا۔ میں براہ راست جہاز کی زد میں آ کر مرتا یا زمین پر گر کر مرتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ہاتھوں اس لرزہ خیز انجام کو پہنچنے جا رہا تھا جو کام بڑے بڑے سورما نہیں کر سکے تھے۔ دشمنوں کے بڑے بڑے ماہر اور تجربے کار لوگ جس حسرت کو لیے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ کام ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہونے والا تھا جو نہ صرف میرا دشمن نہیں تھا بلکہ ابھی تو اس کی تربیت بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، میرے دل میں کیسی کیسی آرزوئیں تھی، میں نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے۔ فلسطین کو اسرائیل کے تسلط سے نجات دلانا اور یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا میرا مقصد تھا۔ یہ میرا مقصد حیات، میرا نصب العین تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، اپنے سنہرے خواب کو تعبیر دینے کے لیے میں نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے، کون سی ایسی قربانی تھی جو میں نے نہیں دی تھی۔ میں نے اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، اپنی ساری امنگیں، آرزوئیں، ہر چیز اس مقصد کے لیے قربان کر دی تھی۔ میں تو خود سے بھی بیگانہ ہو گیا تھا۔ میرا گھر فلسطین میں نہیں، پاکستان میں تھا۔ عرب میرے ہم وطن نہیں تھے۔ فلسطین پر یہودیوں کے قبضے سے میرے ملک کی آزادی پر تو کوئی آنچ نہیں آتی تھی، نہ ہی یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ تھا۔ یہ تو خالص مذہبی معاملہ تھا۔ مذہب کے رشتے سے یہودی میرے دشمن تھے اور عرب میرے بھائی تھے۔ ایک بھائی کبھی دوسرے بھائی پر آنچ آتے نہیں دیکھ سکتا، دوسری طرف وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اسے خود اپنے ہی بھائی سے کوئی نقصان پہنچے۔ اخوت کا یہی رشتہ تھا جس نے مجھے سرگرداں کر رکھا تھا۔ اپنے بھائیوں کے دفاع کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں زندگی کی ہر شعبے میں، ہر محاذ پر یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس جدوجہد کا اختتام یوں ہوگا کہ میں اپنے ہی ایک بھائی کے ہاتھوں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، تو شاید میرا طرز عمل مختلف رہا ہوتا۔ میں اپنی کوششوں میں اس حد تک آگے نہ بڑھا ہوتا۔ میں نے کچھ حدود ملحوظ رکھی ہوتی جن سے کبھی تجاوز نہ کرتا، یا شاید اس راہ پر قدم ہی نہ رکھا ہوتا۔ لیکن نہیں، اگر مجھے پہلے سے سب معلوم ہوتا، مجھے بتا دیا جاتا کہ تمہارا انجام اس قدر عبرت ناک ہوگا، تب بھی میں خود کو یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل ہونے سے نہ روک پاتا۔ شاید میں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھا۔ میں خود کو بے حد عملی اور بے انتہا غیر جذباتی سمجھتا تھا، جبکہ کیفیت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں تو بے حد جذباتی تھا، اور جذباتی لوگ ویسے چاہے کتنے بھی غیر عملی ہوں، کم از کم اپنے جذبات کی حد تک تو بہت عملی ثابت ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ میرے ساتھ بھی تھا۔ میں چونکہ جذباتی طور پر یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف تھا، لہٰذا اپنی پوری قوت سے ان کے خلاف عمل پیرا ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچنے سمجھنے کی بھی تو زحمت نہیں کی تھی، ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ ملک جسے دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ میرے پیش نظر تو صرف یہ مقصد تھا کہ کسی بھی طرح فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلا دوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی بات سے دل برداشتہ ہو جاتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اس وقت اپنے مشن سے دستبردار ہو گیا ہوتا جب اولیو ہاورڈ کی سازش کے نتیجے میں مجھے غدار سمجھ لیا گیا تھا۔ تربیتی طیارہ بھیانک آوازیں نکالتا ہوا میری جان لینے کے لیے میری طرف جپٹ رہا تھا۔ زندگی کے فقط چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے، اور ان چند لمحات میں میرے سوچنے کی رفتار بے انتہا تیز ہو گئی تھی، اس قدر تیز کہ اس کے سامنے تیز رفتار جہاز کوئی سست رفتار چیونٹی معلوم ہونے لگا تھا۔ مجھے تہذیب مالکم ایکس یاد آئی، جس کے فراق میں نے ایک طویل عرصہ گزار دیا تھا۔
کون سی ایسی جدوجہد تھی جو میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے نہیں کی تھی، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ شاید ہم دونوں نے ایک دوسرے کی رفاقت کے دن پورے کر لیے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری موت کی خبر تہذیب تک پہنچ بھی سکے گی یا نہیں۔ ممکن ہے وہ مجھے تلاش ہی کرتی رہ جائے اور اسے میرے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نہ مل سکے۔ شاید گمنامی کی موت میرا مقدر بن چکی تھی۔ مجھے لکی ہاورڈ بھی یاد آئی جو جنرل ٹیریس کے تہہ خانے میں قید تھی۔ اس کی رہائی اس وقت تک ناممکن تھی جب تک میں خود جنرل ٹیریس سے اسے رہا کرنے کو نہ کہتا۔ دوسری صورت میں اس کی رہائی اسی وقت ممکن ہو سکتی تھی کہ جنرل ٹیریس کو میرے مرنے کی خبر مل جاتی، جس کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے مرنے کی خبر چھپا لی جائے گی۔ کوئی بھی عرب ملک میری موت کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ عربوں کے لیے میں نے اتنے کارنامے انجام دیے تھے کہ میری وجہ سے ان میں آپس میں بھی خون ریزی ہو سکتی تھی۔ قریب آتے ہوئے جہاز کا فاصلہ خاصا کم ہو چکا تھا اور اب وہ کسی بھی لمحے مجھ سے ٹکرا کر میرے پرخچے اڑا دینے والا تھا۔ دفعتاً جہاز نے غوطہ لگایا اور میں حیران رہ گیا۔ جہاز میرے نیچے سے گزر گیا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئی تھی۔ محض چند لمحوں کے فرق سے میں ایک بار پھر موت کے منہ سے نکل آیا تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ عین وقت پر جہاز کا رخ کیوں تبدیل کر دیا گیا۔ جہاز بتدریج مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، پھر اس نے ایک طویل چکر لیا اور واپس چلا گیا۔ میں الجھن زدہ انداز میں جہاز کو واپس جاتے دیکھتا رہا۔ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے قطعی ناقابل فہم تھا۔ ابراہیم وسعت کا واپس چلے جانا خاصا متخیر کن تھا۔ جلد ہی طیارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن سے ہر خیال جھٹکا اور اولیو ہاورڈ پر نظریں جما دیں، جو میری ہی طرح پیراشوٹ کے سہارے ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا زمین کی جانب جا رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان پہلے کی نسبت فاصلہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اسے کوئی گزن نہیں پہنچا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ میری طرف سے بدگمانی کا شکار ہو۔ زمین کی جانب ہمارا سفر جاری رہا اور پھر آخر کار میرے پیروں نے زمین چھو لی۔ زمین کیا، اسے تو ریت کہنا چاہیے، جو تحت نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ اولیو ہاورڈ بھی زمین پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیراشوٹ کی ڈوریاں کھولی۔ اس دوران پیراشوٹ زمین پر بچھ گیا تھا۔ ڈوریاں کھولتے ہی اولیو ہاورڈ بے جان سے انداز میں پیراشوٹ پر لیٹ گیا۔ اس نے تپتی ہوئی ریت کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ چت لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو پیراشوٹ کی ڈوریوں کی بندشوں سے آزاد کرایا اور پیراشوٹ کو سلیقے سے لپیٹ کر اس کا ایک بنڈل سا بنا لیا۔ ہم اس ملک کی حدود میں ہی تھے اور جس علاقے میں ہم پیراشوٹ سے کودے تھے وہ سارا کا سارا ریگستان تھا۔ دور دور تک ریت اور ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سورج اچھا خاصا مغرب کی جانب جھک چکا تھا، مگر ریت ابھی تک تپ رہی تھی اور جھلسا دینے والی ہوا چل رہی تھی۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ قرب جوار میں کوئی آبادی ہونے کا امکان نہیں تھا اور میں صحرائی سفر کی ہولناکیوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ بعض اوقات ساز و سامان سے لیس قافلے بھی ریگستان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ساز و سامان ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ ہمیں تو سمتوں تک کا اندازہ نہیں تھا۔ سامان کے نام پر میرے پاس ایک پستول، تھوڑی سی کرنسی اور پیراشوٹ تھا۔ میں نے سر جھٹک کر تفکرات سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اولیو ہاورڈ کی طرف چل دیا۔ اولیو ہاورڈ کی نگاہیں ابھی تک آسمان پر جمی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے علی، اولیو ہاورڈ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس بات پر میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا زندہ بچ جانے پر؟ نہیں، میں تمہاری طرف سے بدگمانی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ تم نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن تم نے جس طرح اپنی جان پر کھیل کر مجھے ان لوگوں کے چنگل سے نکالا ہے، اس کے پیش نظر مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ تم ایک عالی ظرف انسان ہو۔ اولیو ہاورڈ یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر دوبارہ بولا، تم واحد پاکستانی ہو جس سے میرا سابقہ پڑا ہے۔ اگر سارے پاکستانی تم جیسے ہی ہوتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اسرائیل کو کبھی پاکستان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اسرائیل کو بدترین حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ حالات جتنی تیزی سے تبدیل ہوئے اور جتنی تیزی سے واقعات پیش آئے،
اس کے پیش نظر میں تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا اولیو ہاورڈ۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی اس بدگمانی سے نہیں بچ سکتا تھا۔ تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے نکال تو لائے، لیکن اب ہم اس ریگستان میں کدھر جائیں گے؟ زندگی کے پرخطر تجربات میں ایک تجربے کا اضافہ اور ہو جائے گا، میں نے مسکرا کر کہا، بشرطے کہ یہ اضافی تجربہ زندگی کا آخری تجربہ ثابت نہ ہو۔ اولیو ہاورڈ بولا، اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ تم اسے میری چھٹی حص کہہ سکتے ہو، میں نے کہا۔ اولیو ہاورڈ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ صرف چھٹی حص کی بات نہیں ہے، اس نے کہا، کوئی خاص وجہ ضرور ہے جس کے تحت تم نے یہ بات کہی ہے۔ اگر کسی مصلحت کے تحت تم مجھے بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اولیو ہاورڈ، اور اس بات پر میرا یقین بہت پختہ ہے۔ ابھی ہم جس صورتحال سے بچ کر نکلے ہیں اس میں ہمیں یقینی موت کا سامنا تھا، لیکن شاید ابھی ہماری زندگیوں کے دن پورے نہیں ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت ہم زندہ نہ ہوتے۔ فضا میں ہم بالکل بے بس تھے، جبکہ یہاں ہم اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم بے بس تھے تو قدرت نے ہمیں بچا لیا، لیکن اب چونکہ ہم بے بس نہیں ہیں لہٰذا ہمیں اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم خود ہی اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے تو قدرت کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے؟ اس لیے میں نے تم سے یہ بات کہی، یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ صحرا سے نکلنے کے لیے خدا جانے ہمیں کتنے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ میں تو خیر خاصے طویل عرصے تک سخت حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری طرف سے خدشہ ہے۔ جسمانی طور پر تم اتنے توانا نہیں ہو۔ اولیو ہاورڈ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے علی، میں تم سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہوں گا، خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا۔ اب ہماری زندگیوں کا انحصار اسی بات پر ہوگا کہ ہم کتنی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے علی، اور جان بچانے کے لیے ہر شخص آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہاورڈ، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابراہیم وسط واپس کیوں چلا گیا؟ کیا واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اولیو ہاورڈ نے حیرت سے پوچھا۔ میں بالکل نہیں سمجھ سکا، میں نے کہا۔ میں تو صرف اتنا سمجھ سکا ہوں، پہلی مرتبہ ہم صرف ابراہیم کی ناتجربے کاری کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ اس نے ہم دونوں کے درمیان سے جہاز گزار کر یہ کوشش کی تھی کہ جہاز کے پروں سے ہم دونوں کے پیراشوٹوں کی ڈوریاں کٹ جائیں اور ہم غیر متوازن ہو کر تیز رفتاری سے زمین پر گر کر ختم ہو جائیں۔ تمہارا یہ خیال بالکل درست ہے۔ اس نے یہ خیال نہیں رکھا تھا کہ جہاز قریب آنے سے ہم پر ہوا کا جو دباؤ پڑے گا وہ ہمیں جہاز سے دور کر دے گا اور ہم اس کی زد سے بچ جائیں گے، لیکن وہ دوسری بار جس زاویے سے ہماری طرف آ رہا تھا اس میں ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھر وہ واپس کیوں چلا گیا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے علی، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اربوں کے لیے تم نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ تمہارے خلاف اس حد تک کبھی نہیں جا سکتے کہ تمہاری جان لینے کے در پہ ہو جائیں۔ یقینی طور پر ابراہیم کو ٹرانسمیٹر پر واپس چلے آنے کی ہدایت ملی ہوگی۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو اولیو ہاورڈ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، حالانکہ اس سے قبل تمہاری ایک سازش کے نتیجے میں پہلے بھی یہ لوگ مجھ سے بدظن ہو چکے ہیں۔ وہ اور بات تھی، اولیو ہاورڈ بولا، اس بار معاملہ بہت مختلف ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تم ان کے خلاف کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھا لو، وہ تمہاری زندگی سے کھیلنے کی حماقت ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں، اب کیا فرق پڑ گیا؟ تمہارے کارناموں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اس کے علاوہ تمہارا تازہ ترین کارنامہ ان کے سامنے ہے۔ اسلحے کی کھیپ تمہارے ہی توسط سے ان تک پہنچی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے ایک جہاز کی قیمت پر اسرائیل کا جدید ترین جنگی جہاز بھی ان کے ہاتھ لگا ہے، اور یہ بات وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ ہمیں تلاش کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامنے کی بات ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اب تک اطراف کی ساری آبادیوں کو ہمارے بارے میں مطلع کیا جا چکا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ہماری تلاش میں کچھ لوگ اس جانب روانہ بھی ہو چکے ہوں۔ تم اس علاقے سے کچھ واقفیت رکھتے ہو؟ میں نے اولیو ہاورڈ سے پوچھا۔ نہیں، اس ملک میں آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ ہم کسی شہری آبادی سے کتنی دور ہیں ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہماری تلاش میں کوئی ٹیم روانہ ہوئی ہوگی یا نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اولیو ہاورڈ نے حیرت سے پوچھا۔ اگر یہ کوئی شہر ہوتا تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ ہماری تلاش میں کوئی ٹیم روانہ ہو چکی ہوگی، لیکن چونکہ یہ ایک ریگستان ہے
لہٰذا یہاں کسی کو تلاش کرنے کی مہم کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جس کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ ریگستان میں کتنے فاصلے پر ہے۔ فرض کرو اس وقت ہم ریگستان کے وسط میں ہیں تو کوئی پارٹی ہمیں کیسے تلاش کرے گی؟ کیا ہم 2 افراد کی خاطر کئی آدمیوں کی جانوں کا خطرہ مول لیا جائے گا؟ میں مانتا ہوں کہ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں اس کا فاصلہ کسی شہر سے بہت زیادہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کوششیں ضرور کی جائیں گی۔ ہاں، اس امکان کو بہرحال رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر تم سوچ کیا رہے ہو؟ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ دراصل میں شدید الجھن کا شکار ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ ابھی تم نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اولیو ہاورڈ نے حیرت سے کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان لوگوں نے سیدھا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا۔ ریگستان میں کسی کو تلاش کرنے کے لیے اور کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے؟ سب سے آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ہمیں روکنے یا گرفتار کرنے کے لیے فضائی ذرائع استعمال کیے جاتے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہماری نگرانی ہوائی جہازوں سے کی جاتی؟ ہوائی جہازوں سے نگرانی کرنا تو بہت مشکل ہوتا، لیکن ہمیں گرفتار کرنے کے لیے چھاتہ بردار فوجی اتارے جا سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہمیں گھیرا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ اس قسم کی کسی اسکیم پر عمل پیرا ہونے والے ہوں۔ نہیں، وہ لوگ کسی اور ہی چکر میں ہیں۔ ہوائی جہازوں والا معاملہ اس لیے خارج امکان ہے کہ انہوں نے ابراہیم کو واپس بلا لیا۔ اس کی مدد کے لیے مزید طیارے روانہ کیے گئے تھے، مگر ان میں سے ایک بھی طیارہ یہاں تک نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان طیاروں کو بھی واپس بلا لیا ہوگا۔ ان سب باتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم اندیکھے خطرے کی زد میں ہیں۔ میں بھی تو تم سے یہی کہہ رہا تھا، اولیو ہاورڈ نے قدرے جنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔